بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ کچھ ضروری اطلاعات ہے جس کے متعلق آپ کے ساتھ بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے بات کریں گے کہ عمران خان نے آج آخری پیغام کیوں دیا اور قوم سے یہ التجا کیوں نہیں کی کہ آپ پرامن آئیں اور اکٹھے ہوں زمان پارک میں۔ یہ بھی اس نے نہیں کیا، کیونکہ 9 مئی کو جو ہوا وہ یہ تھا کہ لوگ ڈالے گئے، یعنی اپنے مسلم لیگ نون کی اور ایجنسیوں کے لوگ بیچ میں شامل کر کے جو توڑ پھوڑ کیا گیا، وہ بدنامی انہوں نے ڈالنی تھی عمران خان کے کھاتے میں، اور اس میں وہ کامیاب رہے۔ لیکن کب تک کامیاب رہیں گے یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ یہ سب کچھ ہم بہت پہلے بھی کر چکے ہیں کہ جو 1971 میں ہم نے کیا وہ کن وجوہات کی وجہ سے ہمارا ملک ٹوٹا، اور اب ہم جو کر رہے ہیں اس کے بعد سن 71 کے بعد بھٹو صاحب کو جو پھانسی دی گئی، حالانکہ اس میں وہ شامل تھا، ملک توڑنے میں سب سے پہلے بھٹو صاحب شامل تھے، لیکن اس وقت بھی جو کرتا دھرتا تھے انہوں نے بھٹو صاحب کو آگے کر کے ملک توڑ دیا۔ اب بھی وہی پوزیشن ہے کہ ان چور لٹیروں کو ہمارے اوپر مسلط کر کے ان کو، جو کہ عوام میں ان کا نام و نشان تک نہیں ہے اس وقت، یعنی 80% لوگ جو عمران خان کے ساتھ ہیں ان کو آپ مائنس کر رہے ہو، تو یہ کیسے چلے گا؟ یہ کہتا آگے کیسے بڑھے گا؟ یہ قافلہ آگے کیسے بڑھے گا؟ ہمیں تو پاکستان سے بہت زیادہ امیدیں ہیں اور اپنے افواج پاکستان سے، لیکن یہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے یہ تو کسی کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتا کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اور پھر پارٹی توڑنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ عامر کیانی چلا گیا۔ وہ بھائی عامر کیانی کون ہے؟ اسد عمر کون ہے؟ یہ دوسرا قریشی صاحب کون ہے؟ وہ کراچی والا کون ہے؟ یہ کچھ بھی کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ پی ٹی آئی کا مطلب عمران خان ہے، عمران خان کا مطلب پی ٹی آئی ہے۔ یہ جتنے لوگ بھی پارٹی چھوڑنا چاہیں چھوڑ کے چلے جائیں۔ اس پر سب جو یعنی حقیقتاً عمران خان کے فالورز ہیں وہ اس پہ خوش ہے کہ یہ لوگ نہ ہو۔ یہ فراڈی لوگوں نے عمران خان کو بہت اندھیرے میں رکھا، اور ہم بھی یہی بات کتنی ولاگز پڑھے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں پلے لسٹ میں جا کر، کہ انہی لوگوں کے نام لے لے کر ہم کہتے تھے کہ یہ آپ کے ساتھ کبھی نہیں ہے۔ خاص کر یہ جو اس وقت جس کوئی ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہے عامر کیانی، تو اس کا کردار آپ نے دیکھ لیا۔ دوسرے وہ کراچی والے کا، یعنی جس دن سے دیا گیا تھا عامر لیاقت کو ٹکٹ، تو ہم نے کہا کہ یہ ایک فتنہ ہے، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ فتنے کی وجہ سے دوسرا فتنہ آ گیا، وہ آج پارٹی کو چھوڑ گیا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا پی ٹی آئی کو۔ اور دوسری طرف اسد عمر ہے، یہ خاص کر فواد چودھری نے جو کل جیل سے باہر عدالت سے باہر نکل کر جو بیان دیا، اس وقت میں نے کہا کہ ہاں، جو ہم 4 سال پہلے کہتے تھے وہ بات سچ نکلی۔ یہ ہے وہ فواد چودھری، اس کے بیان کا تجزیہ ذرا کریں۔ وہ بہت جلد اعلان کر دے گا بریت کا کہ میں نہیں ہوں۔ وہ کیوں؟ یہ لوگ دودھ کے مجنو ہے، یہ سختیوں کو برداشت کرنے والے لوگ نہیں، اپنے سیلف انٹرسٹ کے لیے آتے ہیں اور پتہ نہیں کیسے نازل ہو جاتے ہیں۔ اب فواد چودھری کا کیا تعلق تھا پی ٹی آئی کے ساتھ؟ اس کو ایسے اوپر کیوں مسلط؟ غلطیاں تو بہت ہوئی ہے، پہلا چانس تھا، تجربہ تھا نہیں، تو غلطیوں کو ماننا پڑے گا۔ اسی طرح اسد عمر کا پی ٹی آئی سے کیا تعلق تھا کہ اسلام آباد میں اس کو ٹکٹ دیا گیا، کراچی میں وہ ایک کونسلر کا سیٹ نہیں جیت سکتا۔ شاہ محمود قریشی کی خواہشات کیا ہے وہ ہمیں پتہ ہے۔ یہ جو لوگ یہ سب جائیں گے، اور جو جہانگیر ترین نہ پہلے کچھ تھا، وہ اس وقت کچھ تھا جب کہ عمران مال سے کچھ نہیں ہوتا، مال عمران خان کے پاس نہیں ہے۔ جتنا بدنام کرنے کی کوشش کی جائے گی اس کا کوئی اثر پاکستان پر نہیں ہوگا۔ ابھی آج افسوس کی بات ہے، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہماری چیف آف سٹاف نے سیالکوٹ میں کھڑے ہو کر جو تقریر کی ہے 2 گھنٹے، اس نے تو جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں ان لوگوں کی جینا دوبر کر دیا، ان کو ذہنی مفلوج کر دیا کہ یہ ہمارے پاکستان کا چیف آف سٹاف اس قسم کی باتیں کر رہا ہے کہ ہم نے پہلے پیپل پارٹی جو ہمارے ساتھ اکڑتی تھی ان کا ہم نے کیا اشر کیا، پھر نون کا ہم نے کیا اشر کیا، پھر پی ڈی ایم کا ہم نے اشر کیا، اور اب جو ہمارے ساتھ کر رہا ہے
اس کو یہ انشاءاللہ یاد رکھے، قبر تک جانے کے وقت تک یہ یاد رکھے گا، یعنی ڈائریکٹ اٹیک عمران خان پر۔ اور پھر اس نے یہ الفاظ بھی استعمال کیے کہ ہاں میں پتہ ہے کہ اس کا بہت زیادہ پاپولیرٹی ہے KPK میں، تو ہم ان کو بھی دیکھ لیں گے۔ یعنی اب یہ اس قسم کی باتیں کرنا، میں کہتا ہوں پتہ نہیں یہ پاکستان پر کون سی آفت آنے والی ہے۔ اور پھر اس کی پاپولیرٹی KPK میں، اس کی پاپولیرٹی سب سے زیادہ پنجاب میں ہے۔ ابھی الیکشن کرا دو، پنجاب کے 13 کروڑ عوام میں سے 2 کروڑ عوام بھی عمران خان کے خلاف نہیں جائیں گے، تو آپ کس کو کریں گے اور کیسے کریں گے؟ ہم یہ دشمنی میں نہیں کہہ رہے، ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرف پاکستان کو لے کے جانا چاہتے ہو، یہی ہمارے دشمن چاہتے تھے، اور وہ موقع آ گیا جو ہم کبھی کبھی کہتے ہیں کہ 5th جنریشن وار۔ یہ 5th جنریشن وار نہیں ہے، 6th جنریشن اسی بھی بات نکال دیا آپ لوگوں نے، کیونکہ اس ملک کے عوام اپنے افواج سے کتنا پیار کرتے تھے، اس کا اندازہ آپ دوسرے ممالک سے کریں تو اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہے جو پاکستانی عوام کرتے ہیں۔ تو پاکستانی عوام کے دل آپ افواج پاکستان سے اس طرح بگاڑیں گے تو پھر اس ملک کا کیا بنے گا؟ کیونکہ میں نے کتنی دفعہ یہ بات کہی ہے کہ کسی آئین نے پاکستان کو جوڑ کر نہیں رکھا ہوا، افواج پاکستان نے جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ لیکن آج وہ چیزوں کو آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں، اور پھر یعنی عام آدمی کو آپ متنفر کریں گے، اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ ان چور لٹیروں کو تو ہوگا، ان کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ افواج پاکستان اور عمران خان کو لڑایا جائے، لیکن انشاءاللہ وہ ہوش کے ناخن لیے جائیں گے اور یہ چیز یہاں تک روک دیں گے۔ لیکن اس سے آگے جب جائے گی بات، خدا نخواستہ کل عمران خان کو کچھ ہو گیا تو یہ جو کروڑوں اس کے فالورز ہیں، کیا یہ آرام سے بیٹھ جائیں گے؟ پھر اس ملک کا کیا انجام ہوگا؟ یہ کسی نے نہیں سوچا، یہ 10 منٹ کا سوچ ہے، اگر کوئی سوچ لے تو یہ ملک صحیح ڈگر پہ ڈالا جا سکتا ہے، انتخابات کی طرف لے جایا جا سکتا ہے، انتخابات ہو سکتے ہیں۔ اس ملک میں عوام جو فیصلہ کریں گے وہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ میری آنے والی طاقت کے لیے کوئی مشکلات۔ آپ کی طاقت آپ کے ساتھ رہے گی، عوام کی ہمدردیاں بھی آپ کے ساتھ رہے گی، عوام آپ سے پیار بھی کریں گے، لیکن اگر یہ سب کچھ ہوگا تو یہ سوالیہ نشان ہے، اور آپ پھر اس پر غور کیجئے کہ یہ کدھر ہم جا رہے ہیں۔ یعنی یہ کہ خواتین کو اٹھا کر اس کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، یعنی ابھی وہ جو مہر بخاری ہے، اس کا میں ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا کہ ان کے رشتہ داروں کو، کزنز کو لے جا کر تانے میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، یہ تو کوئی خاندانی انسان کر نہیں سکتا جو پنجاب پولیس نے ان کے ساتھ کیا۔ یہ اس کا ٹویٹ ہے۔ تو یہ کام کریں گے، پھر بوڑھی خواتین کے ساتھ، پھر بچوں کے ساتھ، یہ سب کچھ ہوتا رہے گا، اور پھر لوگوں سے آپ پیار مانگیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی چاہتے ہوئے بھی یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ تو خدا کے لیے یہ چیزیں بند کریں، اور پھر کن کے لیے کر رہے ہیں؟ یعنی کہ نواز، زرداری، مولانا مریم یا بلاول، یہ ہماری قسمت ہے؟ یہ پاکستانیوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ ہمارا قسمت نہیں ہو سکتا، ہم نہیں مانتے۔ ہم آپ کو تو مان لیں گے لیکن ان کو نہیں مانتے۔ یعنی میں خود جب ان کو دیکھ رہا، اس وقت عمران خان کی وہ پوزیشن نہیں تھی، ہم نے سوچا کہ کوئی لیڈر ہو پاکستان میں، تو اس وقت آج سے 15-20 سال پہلے کی بات میں کر رہا ہوں، تو ہم یہی دعائیں مانگتے تھے کہ کوئی ایسا ڈکٹیٹر آرمی کی طرف سے آئے تاکہ اس ملک کو سمیٹے اور اس ملک کو سمیٹ کر آگے لے کے جائے۔ ہم یہی دعائیں کرتے تھے، لیکن جب ایک لیڈر آ گیا تو دنیا کے سامنے ہمیں ایک بہت بڑا لیڈر مل گیا۔ ان کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ آخری ایک امید ہے پاکستان کا۔ تو اس چراغ کو بھی آپ بجھا دیں گے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو اس لیے ہم اس شخص کی حمایت کرتے ہیں، نہ جان نہ پہچان اور کچھ بھی نہیں، صرف اس لیے کہ پاکستان کے لیے سوچ ہے۔ جب پاکستان کے لیے سوچ ہے تو پھر ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ نہ کہ ہم افواج پاکستان کے خلاف کوئی بات کریں گے، نہ پاکستان کے افواج کے خلاف ہمیں کوئی سوٹ کرتا ہے، نہ ہمارا ملک اس کو برداشت کر سکتا ہے۔ لیکن جب عوام اور افواج آمنے سامنے ہوں گے تو پھر اس ملک کا بنے گا۔ جب ملک ہی نہیں ہوگا تو پھر کون سی لیڈرشپ، کون سی ڈکٹیٹرشپ، یہ سب کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور باقی آئین تو ویسے بھی توڑ دیا گیا ہے اس میں۔ یہ ملک تو یہ خطہ اور یہ زمین اس وقت آئین کے بغیر ہے۔ 14 تاریخ کا جو الیکشن ہونا تھا وہ نہیں ہوا۔ چیف جسٹس
نے صرف 2-2.5 ہزار لوگوں کو دیکھ کر تو یہ کہہ دیا کہ اگلے تاریخ یعنی 8 دن دے دیے، یعنی کہ چیف جسٹس بھی خاموش ہو گیا۔ یعنی یہ طاقت ایسی چیز ہے کہ ہم یعنی جب اتنی بڑی کرسی پہ آپ جب پہنچ گئے ہیں تو پھر آپ نے یعنی وہ کام کرنا ہے جو آئین و قانون میں آپ نے کرنا ہے، جو آئین کی حفاظت آپ نے کرنا ہے، نہ کہ 2,500-3,000 کے دھرنے سے، اور اس کو بھی یعنی اس کو بھی جو مدد کی گئی یعنی اس وقت جب کہ 144 لگا ہوا ہے، یعنی عمران خان کے لوگ نکل آتے ہیں تو گانسو گیس اور وہ بھی ایکسپائر، اور بلٹ اور واٹر کینن سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ان کو ہماری پولیس نے اور ٹریفک نے سہولت دی، ان کو کانے دیے گئے، ان کو آرام سے بٹھایا گیا اور یعنی اسے سپریم کورٹ تک پہنچایا گیا، جو کبھی ایسا ہوا نہیں ہے۔ تو ہمارا چیف جسٹس صاحب بھی خاموش ہو گئے ہمارے یعنی، اور اس کے بعد جو ہمارا چیف جسٹس آئے گا تو پھر وہ جو اتنا بہادر بنتا ہے وہ اس قوم کو کیا جواب دے گا؟ پھر اس کے بعد ہماری ہائی کورٹس ہے، ان کا کیا انجام ہوگا؟ اس ملک کا کیا انجام ہوگا؟ یہ سب کچھ ضائع ہونے جا رہا ہے۔ خدا نہ کرے ایسا ہو، لیکن یہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ جو چیز سامنے نظر آ رہی تو اس پر تو ہم بات کریں گے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ باقی میں آخر میں اتنا کہوں گا کہ کتنی ہی لوگ خدا کرے یہ جو ایم این ایز ہے جو ابھی اس کو اسمبلی میں اندر جانے نہیں دیا جا رہا تو اسپیکر کی طرف سے، تو کل یہ بھی یہ کر سکتے ہیں کہ 30-40 آدمی توڑ کے ان کو اندر لے جایا جائے، اور پھر وہ کہتے ہیں نا کہ 2/3 میجارٹی ہم نے ترمیم کر دیا، یعنی ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں، یعنی کہ ترمیم ہوگا اور پھر یہ قوانین بنیں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا قوانین بنیں گے اس ملک میں۔ اس ملک یہ بے آئین جو خطہ ہے، زمین ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے، اور اس کو ابھی چھپانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ سب کچھ عوام بھی دیکھ رہے ہیں، اور جو عوام اس وقت ہے یہ اس زمانے میں نہیں تھے۔ یعنی اس وقت تو ہر آدمی یعنی صحافی بھی بنا ہوا ہے، ہر آدمی رائٹر بھی بنا ہوا ہے، ہر آدمی انٹلیکچوئل بھی ہے، یعنی کہ اس کو رسائی ہے۔ یہ وہ 80s کا، 90s کا، 20s کا یہ وہ پاکستان نہیں ہے، یہ ابھی 2023 ہے۔ اس کو ذرا سوچنا چاہیے کہ اس عوام کو دبانا چلے، فرض مال اس کو کچھ دیر کے لیے دبا بھی دیا تو پھر انجام کیا ہوگا؟ یہی لوگ ہوں گے، یہ نکلیں گے، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے 126 دن دھرنا کیا ہے، تو اس میں تو ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا، اور کتنے بڑے بڑے جلسے پاکستان میں کی تو ایک گملہ نہیں ٹوٹا۔ اس دن یہ سب کچھ کیسے ہو گیا 9 مئی کو؟ یعنی کہ پولیس بھی نہیں آیا، رینجر بھی نہیں آیا، یہ تو پنسانے کے لیے تھا، اور اپنے لوگ شامل کر کے، اور جو انہوں نے جس جگہ کو نقصان پہنچایا، تو یقین کیجئے یہ سب کو معلوم ہے کہ یہ پی ٹی آئی نے نہیں کیا، لیکن صرف عمران خان پر آرمی ایکٹ کے تھرو مقدمہ چلانا، پھر پتہ نہیں کہ اور کیا کچھ کرنا، اس کو ڈال دو جیل میں، یہ بھی ہم دیکھ لیں گے، کیا کچھ کر لو گے یہ بھی یہ جو امپورٹڈ لوگ ہیں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، صرف عمران خان کو زندگی سے فارغ کر سکتے ہیں، لیکن عمران خان ایک دلیر انسان کا نام ہے، وہ زندگی کا پرواہ نہیں کر رہا، وہ اس قوم کے لیے ہے، ورنہ اس کو کیا کمی ہے؟ اس کی زندگی میں یہ کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا جو اس کے ساتھ ہوا، یعنی اتنی بے عزتی اس کے ساتھ ہوئی، اور پھر یہ ایکسیپٹ آپ کرتے ہیں کہ کچھ لوگ خاموش بیٹھ جائیں گے۔ یہ نہیں ہوگا، یہ امپاسبل ہے، یہ ممکن ہو نہیں سکتا۔ تو جب یہ سب کچھ بھی ممکن نہیں ہو سکتا، آپ بھی اپنی تانے داری نہیں چھوڑ رہے، اور یہ امپورٹڈ بھی وہی، یعنی ان کا تو مقصد ہے کہ عوام اور افواج کو لڑایا جائے، جو کہ پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک چیز ہے، اور ہر پاکستانی جو محب وطن پاکستانی ہے وہ یعنی اس درد سے وہ اندر اندر ہی رو رہا ہے، لیکن کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ تو بہت اچھا ٹائم تھا، اس وقت نیگوسیشن کی جاتی، کوئی طریقہ نکالا جا سکتا تھا جو کہ بہت آسانی سے نکالا جا سکتا ہے، لیکن وہ نہیں ہو رہا۔ تو اس کا مقصد کیا ہوگا اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ ہم جو آج بات کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ ہم بہت پہلے بھی کر چکے ہیں، اور اس حد تک پہنچ چکے ہیں جس کا ہمیں خدشہ تھا،
اور یہ جو پارٹی چھوڑ کے جانے والے لوگ ہیں یہ تو پی ٹی آئی پر احسان ہے، ان لوگوں کے ہوتی ہوئی انہوں نے جو غلط مشورے دی ہیں، انہوں نے جو اپنے مفادات کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، جن کے نام میں نے لی ہیں، یہ چند تو چھوڑنے والے ہیں، یہ بھی بہت جلد چھوڑ جائیں گے، تب یہ وہ کہتے ہیں خس کم جہاں پاک۔ تو بس یہاں پر ہی میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے۔ والسلام۔